بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن سمع میں پوشیدہ راز اور سماعت میں سننے کے اندر علم لدنی کا خزانہ۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ الکریم قرآن کریم کی آیت نمبر 16 اور سورہ نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو وحی کے دوران حرکت نہ دیں تاکہ جلدی اسے محفوظ کر لیں، بے شک اس کا جمع کرنا اور اسے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ اور وہیں پر سورہ مزمل شریف میں آیت نمبر 5 سورہ مزمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ بھاری کلام سے مطلب علم لدنی کا وہ خزانہ ہے، الہام ہے، کشف ہے اور وحی کا معاملہ ہے۔ اس میں الہام ہے، کشف ہے اور تمام معاملات اسی کے اندر پوشیدہ ہیں۔ مگر یہاں پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جاگنے کا حکم ہے، شب بیداری، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کا حکم ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتاریں گے، بھاری کلام کو نازل فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی تدبر، غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یعنی سننے کا۔ اور بندہ جب خاموش ہوتا ہے، جب اس کی زبان حرکت نہیں کرتی تو اس کا دل متوجہ ہوتا ہے۔ سننے کی، سماعت کی فضیلت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ملے گی۔ دین کی سمجھ سننے اور تدبر سے حاصل ہوتی ہے، یعنی غور و فکر سے، خاموشی سے۔ جو آپ کا بڑا آپ کو بتا رہا ہے اسے خاموشی سے، یعنی سمع کرنا ہے، اس کو آپ نے سننا ہے۔ اور سمع کے اندر کس طریقے سے پیر و مرشد کے اور سینہ با سینہ فیض جو ہے وہ سمع کے ذریعے ہی پھیلتا ہے، زیادہ فیض سمع کے ذریعے پھیلتا ہے۔ جب آپ کسی ولی کامل کی محفل میں صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا پیارا بندہ، وہ شخصیت جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ببرکت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو تب آپ سر جھکائے قلب کی طرف نظریں گاڑے ہوئے اپنے قلب کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے قلب کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی سماعت بیدار ہوتی ہے تو اس وقت جو آپ لفظ سنتے ہیں ان کی حکمت اور ان کے اندر چھپی ہوئی معرفت بھی آپ کے قلب پر روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سننے اور تدبر کا آپس میں تعلق قرآن میں ارشاد ہوا، سورہ محمد آیت نمبر 24، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر غور و فکر لفظ آیا ہے، یعنی وہ سنتے نہیں ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ یہاں حسن سمع ہے، پہلے آپ کو سننا ہے پھر اس پہ تدبر کرنا ہے۔ قرآن کی آیتیں ہم تمام کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم، فرقان حمید جیسی ایک عظیم الشان کتاب ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم تحفہ ہے۔ تو کیا وہ قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ جن کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں وہ غور و فکر کی طرف نہیں بڑھتے، وہ تدبر کی طرف نہیں بڑھتے، وہ سن نہیں سکتے، گویا وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کی روحانی سماعت، روحانی بصیرت بند ہے۔ یعنی حسن سمع کا روحانیت سے ایک بہت بڑا تعلق ہے اور اس تصوف میں حسن سمع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سمع عبادت ہے، سننا عبادت ہے، قرآن کریم کی آیتوں کو سننا عبادت ہے۔ سمع کے اندر پوشیدہ بہت سارے راز ہیں۔ سمع ادب بھی ہے، اگر کوئی بڑا یا چھوٹا بات کر رہا ہو آپ سننے کی عادت ڈالتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی بات کو آپ سنتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں۔ دوسری چیز، آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس محفل کا آپ ادب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کا ادب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑے چھوٹے تمام لوگوں کا وہاں ادب کر کے سر جھکا کر آپ سن رہے ہوتے ہیں، اس سے ادب بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب حسن سمع کے اندر علم لدنی کا خزانہ کیسے ہے؟ جب آپ کسی چیز کو سنتے ہیں
تو وہ آپ کے قلب پر اترتی ہے، اور اس قلب کی روشنی میں جب اس قلب میں اللہ کا نور ہو، اس پر تالے نہ لگے ہوئے ہو، زنگ نہ لگی ہوئی ہو، تو جب آپ اسے اپنے اندر سنتے ہیں، گویا کانوں سے سننا الگ ہو گیا اور دل کی زبان سے، دل کے کانوں سے سننا الگ ہو گیا، سن کر اسے دل تک پہنچانا تاکہ اس کے اندر پوشیدہ حکمت اور اس کے اندر پوشیدہ معرفت آپ کے سینے پر کھلے، آپ کا سینہ اس قرآن کی آیت سے سرفراز ہو۔ سماع قلب کی بیداری کا ذریعہ بھی ہے۔ تصوف میں سماع صرف ظاہری کانوں سے سننے کا عمل نہیں، بلکہ یہ قلبی سماعت ہے۔ جس کا دل بیدار ہوتا ہے وہ اللہ کی کلام کو، اس کی حکمت کو اور حقیقت کو سنتا اور سمجھتا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کاف آیت نمبر 37، بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہے، یعنی جس کا دل صاحب بصیرت ہے، دیکھنے والا اور سننے والا ہے، یا وہ غور سے سنے اور حاضر ہو۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کا دل زندہ ہے، یا وہ غور سے سنے اور حاضر ہو۔ یہاں حسن سماع ہی کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ کاف میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہاں بیدار دلوں کی بات ہو رہی ہے، زندہ دل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کس بات کو سن کر آپ کے اوپر جب اس کے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو یہ حسن سماع کے بارے میں بات ہے۔ اور جب آپ سننا شروع کرتے ہیں تو اس سے کئی ساری چیزیں پوشیدہ جو اندر راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص معرفت کے اندر علم لادنی کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جیسا مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے، قرآن کا ایک ظاہر اور 9 باطن ہے، تو وہ 9 باطن میں سے کچھ باطن آپ پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے راز، اس کی تفسیر بھی آپ خود بخود آپ کے سینے میں اللہ ہی کی جانب سے، من جانب اللہ، آپ کے سینے پہ وہ اس کا روشنی جب پڑتی ہے تو آپ کا جو سینے کا اندھیرا ہے، قلب کے آس پاس جو سیاہی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ کا حسن سماعت بیدار ہو جاتا ہے۔ تصوف میں جو سماع کی حقیقت ہے، اہل تصوف سماع کو دل کی گہرائیوں تک پہنچنے والا ایک رستہ سمجھتے ہیں، جہاں اللہ کی محبت، معرفت اور نور اتارا جاتا ہے۔ قلب سلیم، دل کا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی کلام کو صحیح طریقے سے سن اور سمجھ سکے۔ باطنی سماعت، یہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں بندہ اللہ کی طرف سے ملنے والے الہامات اور کلام کو اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سماعت کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو اس مقام پر لے آئے جہاں وہ حق کو سن سکے، جہاں وہ حق کو سن سکے، حقیقت کو، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، حقیقت کو سن سکے، کیونکہ حق کی آواز ہمیشہ موجود ہے، مگر سننے والا کان اور بیدار دل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ داتا علی حجویری گنج بخش، جن کے لیے بادشاہ ہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پیر کامل ہیں آپ۔ ظاہری سماعت اور باطنی سماعت کا فرق۔ ظاہری سماع کانوں سے سننا ہے، باطنی سماعت دل اور روح میں اس سننے کے اثر کو دیکھنا، اس سننے کے نور کو اترتے ہوئے محسوس کرنا، اور اس نور کا پھر آپ کے سینے پر منکشف ہونا، کھلنا، اس کلام کی حقیقت کو سمجھنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سماع وہ ہے جس سے دل کو زندگی ملے، روح کو پرواز ملے اور بندہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ الکریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، پس میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی تدبر کرتے ہیں، یا پھر حسن سماع جن کے پاس ہے، جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے بہترین یعنی جو سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ اس بات کا معاملہ کیا تھا، اس کے اندر کی معرفت کیا تھی، حکمت کیا تھی، پھر اس پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تصوف میں سماع کی جو عملی مثالیں ہیں نا، وہ ایک تو ہے خاموش رہنا، اور پھر دوسرا خاموش ہی رہ کر، پہلی چیز محفل سماع۔ صوفیہ کرام محفل سماع میں اشعار، قرآن یا نعت کو اس طرح سناتے ہیں کہ
ان کے دل پر اللہ کا نور اترتا ہے۔ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سر جھکا کر، سننے کے لیے خاموشی اور دھیان دینا ضروری ہے، تدبر اور تفکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اس لفظ کو سننا ہے اور اپنے سینے میں داخل کرنا ہے، یہ ہے سماع۔ عمل، سننا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب زبانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حسن سماع اتنی پیاری چیز ہے، ایسی چیز ہے جس سے تمام حکمت کے دروازے، رحمت کے دروازے، اور یہاں تک کہ آپ کا قلب بھی سلیم ہو جاتا ہے، یہاں تک آپ محفل کے ادب والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو با ادب ہے وہی با نصیب ہوتا ہے، تو اس کے نصیب بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسے قرآن کریم کی آیتوں پر تدبر اور تفکر نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن کریم کی آیتوں پر تدبر اور تفکر کرتا ہے تو اس پر نشانیاں کھلتی ہیں، اس کی معرفت کھلتی ہے، اس کی حقیقت کھلتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ الکریم اس کے سینے کے اندر پوشیدہ جو اپنا نور ہے اس کو جب کھولتا ہے تو اس کے اندر علم لدنی کے خزانے موجود ہوتے ہیں۔ یہی آج کا موضوع تھا۔ امید ہے میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں جو یہاں تک پہنچا ہے، ہمارا ماشاءاللہ واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پہ ہم ذکر اذکار کراتے ہیں اور کافی سارے معاملات رہتے ہیں، کافی وہاں پر میں ایکٹیو رہتا ہوں۔ آپ اگر جوائن کرنا چاہیں گے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی، آپ جوائن کیجئے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے۔ یہ بات بہت ضروری اور اہم ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔